تو اس کو بیسیکلی یہ جو مائنڈ ہے نا، یہ آپ کی انسٹرکشنز، آپ کی میموری کو سیو کرنے کے لیے، آپ کی بات ماننے کے لیے، اور آپ کا حکم فالو کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ یوں سمجھتے ہو جیسے میری سوچیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، میں چاہوں تو اوور تھنکنگ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو میں اپنی کسی مسئلے کو سوچ کے رو سکتا ہوں، میں چاہوں تو کوئی سنہرا سا خواب دیکھ کے اپنا دل بہلا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں نا. لیکن نہیں، میں اس وقت یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایکٹیو ہو کے آپ سے بات کروں. تو برین میرے کنٹرول میں ہے نا، ہو رہا ہے نا. ہاں، جب میں فیصلہ کروں گا کہ اوور تھنکنگ کرو، اور یہ فیصلہ کروں گا کہ اپنے مائنڈ کو صحیح اچھے خاصے خیالات سے الجھا دوں، تو پھر یہ الجھے گا بھائی، یہ الجھے گا. ٹھیک ہے، ایسے دل بھی ہے. مائنڈ جو سوچے گا اس کا عکس آپ کے دل میں کریٹ ہوگا. برا سوچو گے برے خواب آئیں گے پھر دل میں، برے خیالات آئیں گے پھر دل میں. اچھا سوچو گے سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہیپی رہو گے. تو دل اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں لینا. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ دل اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیں گے، دنیا آپ کو نہیں گرا سکتی، کیونکہ یہ ساری گیم ہی دل دماغ کی ہے. یہ یاد رکھنا. مینٹلی طور پر اگر آپ ویک ہو، مینٹلی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو ہی ہینڈل نہیں کر پا رہے، مینٹلی طور پر اگر آپ اپنی سوچوں کو کم نہیں کر پا رہے، سکیڑ نہیں پا رہے، ایک باؤنڈری نہیں سیٹ کر پا رہے اپنے اندر، ڈوڈ تم بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے. پھر تم بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے، تم سولوشنز کی طرف نہیں جا سکتے. پھر چھوٹا سا مسئلہ تمہاری جڑیں اکھاڑ دے گا. تو مینٹلی طور پر خود کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے پہلے تو مائنڈ سے تمام اتھارٹیز لو جو آپ نے اس کو دی ہوئی ہے، کہ جو مرضی بس سوچ رہا ہے، تم بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہو. وہی سوچو جو تمہارے لیے بینیفیشری ہو، جو تمہیں فائدہ دے، جو تمہیں خوش کرے. کچھ بھی سوچ لو. یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سوچ لیا کرو کہ یار میں نے کتنے زیادہ گناہ کیے تھے، اور میں ایک دفعہ اللہ کے پاس گیا تھا اور اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. یہ سوچ لیا کرو. یہ سوچ لیا کرو کہ ٹھیک ہے یار، اگر آج میرے ہاتھ دنیا نہیں ہے تو انشاءاللہ میں محنت کروں گا. اب وہ محنت کیا کرنی ہے اس پہ سوچو، کہ میں پہلے یہ کرتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں. ہم محنت کو بیچ میں سے مائنس کر کے نتیجے پہ پہلے پھدک جاتے ہیں، نتیجے پہ جمپ کرتے ہیں. اب نتیجہ اچھا ہو برا ہو افیکٹ ہوگا. اینی ہاؤ، پتہ نہیں کہاں چلی گئی بات. جب تک آپ مینٹلی طور پر اور دلی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک آپ بڑی جنگیں نہیں لڑ پائیں گے، تب تک آپ واقعی اپنے آپ کو بھی چینج نہیں کر پائیں گے. تو دنیا کو چینج کرنے کی رسپانسبلٹی تو مردوں کے ہاتھ آتی ہے، عورتوں کے ہاتھ آتی ہے، جن کے اندر بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت ہوتی ہے. اور یہ ہمت اچانک سے نہیں آتی، ہاں، با ہمت لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہے، شعور سے آتی ہے. قرآن پر اندھا یقین، میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، قرآن پر اندھا یقین کرو بھائی. اس کی ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ آپ کو رانگ گائیڈ نہیں کرے گی. اس کے اندر فلسفے چھپے ہیں، اس کے اندر شعور چھپا ہے، خزانے چھپے ہیں. اس پر اندھا یقین کرو، اس کے نالج کو گین کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو. بھلے چاہے آپ کو دنیا کہے کہ یہ مولوی ہو گیا، بھلے دنیا آپ کو کہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا جو مائنڈ ہے وہ کنزرویٹو ٹائپ سا ہو گیا، یا کچھ کہے کہ یار یہ تو بہت نیرو سوچنے لگ گیا ہے. وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. دنیا کو آپ اس لیے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کیونکہ دنیا جو ہے وہ بے لگام زندگی گزارنا چاہ رہی ہوتی ہے، اور آپ لگام کے اندر آ جاتے ہو. اینی ہاؤ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. ویک نہیں رہنا. یہ جو ابھی بہن نے یا بھائی نے کہا تھا آئی تھنک کہ میری زندگی پریشان ہے، میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ خود سے نہیں پریشان، اسے خود سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. آپ کے اور میرے جتنے بھی مسئلے ہیں نا، دیکھو ہمارا مزاج کیا ہے بھائی، ہمیں تو کوئی روکھی سوکھی بھی دے دے ہم کہیں گے اوکے، کوئی گلا نہیں. آج اگر میٹریس پہ سو رہے ہیں کل زمین پہ بھی سو جائیں گلا نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا، یہی مزاج ہے نا. نخرے وخرے تو نہیں کرتے، ممی ڈیڈی ٹائپ تو نہیں رہتے. ایسے ہی ہو نا تم بھی. مطلب کہ تم اگر اپنی ذات پہ غور کرو کہ تم ہر حال میں خوش ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ ملی. ہاں البتہ
تم پریشان ہو لوگوں کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے رزق کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے کسی کی باتوں کی وجہ سے. یعنی اگر اپنی ذات پہ غور کیا جائے تو ہم تو رہ لیں گے یار، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب لوگوں پہ ہماری نظریں جائیں گی، معاشرے پہ ہماری نظریں جائیں گی، دنیا پہ ہماری نظریں جائیں گی، ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ اور سرکل پہ نظریں جائیں گی، تو 100 مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، 100 باتیں دل میں اور دماغ میں جنم لینا شروع ہو جائیں گی کہ یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، اس کو کیسے مناؤں، اس کو کیسے یقین دلاؤں، اس کا کیا کروں، اس کے ساتھ کیسے کروں، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات، زندگی کا اصول، زندگی گزرے ہوئے کل کو بالکل نہ سوچو. یہ میں اپنی آپ کو ایکسپیریمنٹس شیئر کر رہا ہوں. بہت لمیٹڈ کر دو خود کو. جو ہو جاتا ہے نا پیچھے، یعنی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کل کیا کیا. اپنی میموری کو، پیچھے والی کو، اس کو تو بالکل ہی برین سے کاٹ دو. جو ہوا، جو کیا، جیسے ہوا، جیسے کرنا تھا، جو ہونا تھا، لاس ہوا، نقصان ہوا، جو بھی کیا، ختم، خلاص. آنے والا کل، ہاں اس کی پلاننگ کر لو تھوڑی بہت، حکمت بصیرتاً، نالج کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اس کو بھی سر پہ نہ بٹھاؤ. آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، پریزنٹ. یہ جو ہم ابھی لائیو ہے نا، یہ ہمارے اچھا فیصلہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا قرآن سے پڑھتے ہیں، تھوڑا قرآن سنتے ہیں. یہ اب ہمارا پازیٹیو ارادہ ہے. اس پازیٹیو ارادے نے ہمیں کیا کیا؟ فائدہ دینا شروع کر دیا. ایک، نالج گین ہو رہا ہے. نمبر 2، بری صحبتوں سے بچ رہے ہیں. نمبر 3، گناہ نہیں ہو رہے. نمبر 4، اللہ رب العزت کی نظروں میں آ رہے ہیں. نمبر 5، دل سے غفلتوں کا غلاف، جو غفلتوں کا چھلکا ہے وہ اتر رہا ہے. نمبر 6، بہت سارے بینیفٹس. اوکے. نمبر 6، فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. ایک غیب کی بات ہے، کتاب و سنت کی. اور بھی بہت کچھ. تو یہ میرا چونکہ پریزنٹ کا اچھا فیصلہ ہے، اس لیے میرا دل اور دماغ بالکل سٹیبل ہے. اب یہی 1 گھنٹہ اگر ہم لیٹ سپوز یہ جو آج کل ایک دوسرے کو میسیجز کیے جاتے ہیں، اس میں گزارے unnecessary ٹاکس، تو ہم نے اپنے حال کو کیا کر دیا؟ خراب. کیسے خراب کیا؟ 2 بغیر نکاح کے جب آپس میں بات کرتے ہیں، ایک تو فیملی کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تیسرا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اس حال میں، چوتھا دل گندا ہو رہا ہوتا ہے، پانچواں وہ غلاف کا، وہ غفلت کا چھلکا جو اللہ کی یاد دل کے اندر نہیں آنے دے رہا ہوتا، اس میں سختی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 6، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے دل کی حالت بلیک ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. تو اپنا حال جب میں نے خراب کیا تو پھر میرا دل اور دماغ کیا ہوا؟ سٹک ہو گیا. تو یہ جو حال کے فیصلے ہوتے ہیں نا، بس ہم نے صرف یہ کرنے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، چلو یہ کریں، اچھا ہے، اوکے فائن، چلو لیٹس ڈو اٹ. کیا کرنا ہے؟ برا نہیں. اب برا فیصلے کو اوائڈ کرنا بھی اچھا فیصلہ ہے. شیطان تو نہیں چھوڑے گا نا، شیطان تو ایڈوائزز دے گا، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ایسے کرو، وہاں جاؤ، یہ کرو. آپ نے کہنا نو، میں نے نہیں کرنا. اپنی خاطر یار، گناہ کرو گے تم ڈسٹرب ہوگے، میں گناہ کروں گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا.